الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت کی یہ جو ہماری مجلس ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے عنوان کے ساتھ چل رہی ہے، اور اللہ کا بے پناہ کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ تقریباً 1 مہینہ ہم اور آپ حضور علیہ السلام کی زندگی کا مکمل کر چکے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تو ابھی دنیا میں آنے کا وقت آیا ہے، اور صرف حضور علیہ السلام کی ولادت تک ہی ہمیں اور آپ کو پہنچنے میں تقریباً 1 مہینے کا وقت لگ گیا. ابھی ظاہر سی بات ہے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی باقی ہے. اللہ نے چاہا ہم اور آپ اس کو بھی سنیں گے، سمجھیں گے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو اس سلسلے میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہفتے ہماری باتیں جہاں تک آ گئی تھی آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ میں نے عرض کر دی تھی کہ ہمارے نبی دنیا میں کب تشریف لائے. اس سلسلے میں جو تاریخ ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں گزشتہ میں آپ کو بتا دی تھی. اس میں اردو کے حساب سے اور انگریزی تاریخوں کے حساب سے دونوں کا معاملہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. آج سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ جس وقت میں ہمارے نبی تشریف لائے، اتنا تو آپ حضرات کو یاد ہی ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو اس وقت جو ملک تھا جہاں آپ تشریف لے کر کے آئے اس ملک کا نام کیا بتایا تھا؟ ارے بھائی نام تو بولیے نا، نام تو پتہ ہی ہے سب کو، نام بتائیں کیا تھا؟ تو اتنا شک میں کیوں پڑ رہے؟ آپ حضرات اگر اتنا یکسوئی سے غور کریں گے اتنی موٹی موٹی باتوں پہ تو مجھے بھی لگنے لگتا کہ کہیں زیادہ مشکل بات تو نہیں تھی. تو یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے نبی جو تشریف لائے تھے کون سے ملک میں؟ عرب میں آئے تھے. اور جس جگہ پہ اور جس شہر میں آپ تشریف لائے اس شہر کا نام بھی میں نے عرض کر دیا تھا. شہر کون سا ہے؟ مکہ. اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کب آئے، تاریخ کیا تھی، وہ ساری باتیں آپ نے سن لی تھی. انگریزی حساب سے جو سن بیٹھتا ہے وہ کون سا بتایا تھا؟ سن 570 570 تھا جب اللہ کے نبی آئے تھے. اور مہینہ کون سا تھا؟ اپریل کا. اور اردو کے حساب سے مہینہ کون سا بنتا ہے؟ ربیع الاول. اور دن کیا بنتا ہے؟ پیر کا دن. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے تعلق سے یہ باتیں تھی. آج سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جب ہمارے نبی عرب میں آئے
تو یہ جو مکہ ہے یہ آباد کیسے ہوا یہ آپ کئی ہفتے پہلے سن چکے کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں آ کر آباد ہوئی تھی، اور پھر ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں آیا تھا اور انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو گزشتہ بار یہ بتایا تھا کہ عرب میں جب ایک نبی سے شروعات ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کفر اور شرک کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ایک نبی سے جب شروعات ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے سارے کام وہاں پہ شرعی اور اسلامی طریقے پہ ہوں گے، اور غیر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہوگا جہاں پہ بنیاد نبی سے پڑی ہو۔ تو واقعی ایسا تھا، لیکن ایک شخص کا نام میں نے ذکر کیا تھا کہ اس نے عرب میں بت پرستی کو لے کر کے آیا، اور اس کا نام بتایا تھا۔ آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو ذرا بتائیں کہ جو عرب میں بت پرستی لانے کا ذریعہ بنا تھا۔ عمرو، کیا نام تھا؟ عمرو۔ تو عمرو تھا، اس نے سفر کیا تھا ایک ملک کا۔ دیکھیں جب اس طرح کی باتیں پوچھی جائے نا، آپ بول دیا کریں، چاہے غلط ہو کوئی بات نہیں، بول لینا چاہیے۔ غلط ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاموش رہنا غلط ہے۔ بولنے میں غلط نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کم آدمی کی ہمت تو رہے گی، بولنے کی بتانے کی ہمت تو کھلے گی، باقی جو صحیح ہوگا وہ تو ہاتھوں ہاتھ پھر پتہ بھی لگ جائے گا۔ لیکن خاموش نہ رہا کریں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بولیں گے، غلط بول دیا تو دوسرے پڑوسی بھی بعد میں گھور کے دیکھتے ہیں۔ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بولیں۔ یہ تو ہمارا سبق ہے، یہ کوئی تقریر یا جلسہ نہیں ہو رہا ہمارا کہ اس میں بس میں اپنی بتاؤں اور بات ختم ہو جائے۔ یہ سبق ہے ہمارے، یاد کرنی ہے ہمیں یہ ساری باتیں۔ تو عمرو نام تھا اس شخص کا جو وہاں پر بت پرستی کو پھیلانے کا ذریعہ بنا تھا۔ اس کے بعد جس وقت ہمارے نبی پیدا ہوئے، مکہ کے اندر ہمارے نبی جب پیدا ہوئے، اس وقت مکہ المکرمہ کی حالت یہ تھی کہ وہاں پر بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور وہی جو شخص تھا جس کا نام عمرو بتایا گیا، اس نے سارے عرب میں بت پرستی کو عام کر دیا تھا، ہر طرف بت پرستی۔ کچھ لوگ تھے جو صحیح راستے پہ باقی تھے، تھوڑے بہت افراد، اور جو تھوڑے بہت افراد صحیح راستے پہ باقی تھے، وہ صحیح راستہ ان کے پاس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل والا تھا، چونکہ وہی وہاں پہ آئے تھے اور ان کی تعلیمات وہاں پہ موجود تھی۔ تو جو حضرات صحیح راستے پہ جمے رہے، انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعلیمات کو اپنی آگے نسلوں تک پہنچایا، اور وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ لیکن جو صحیح راستے سے گمراہ ہوئے وہ اس عمرو کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بت پرستی کو اختیار کر لیا، اور اکثر عرب جس وقت ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ عرب کی یہ حالت تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ دنیا میں موجود ہو گئے۔ آپ کے آنے کے بعد یہ جو آپ کی تاریخ کا معاملہ ہے ولادت کا، اب آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی رسم عام ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، میلاد النبی، سنا ہے نا؟ عید میلاد النبی۔ کوئی تو اس کو کہتا ہے عید میلاد النبی، اور کہیں کہیں آپ ایک لفظ سنیں گے 12 وفات۔ یہ عید میلاد النبی یا 12 وفات، ایک بات یاد رکھنا، میلاد النبی کا مطلب حضور کی پیدائش کے دن کی خوشی منائی جائے، اور 12 وفات کا مطلب کہ آپ کے انتقال کے اوپر غم منایا جائے۔ اسلام نے نہ تو پیدائش پہ خوشی منانے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی انتقال پہ غم منانے کی اجازت دی ہے، دونوں چیزیں منع ہیں۔ نہ تو آپ عید منانے بیٹھ جائیں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس لیے ہم عید منا رہے اور یہ ہمارا ایک تہوار آ گیا، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ عید میلاد النبی منا کے نہیں بلکہ آپ کے طریقوں پہ چل کے دکھلائے، یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت۔ اور خالی عید میلاد النبی منا کے بیٹھ جانا یہ کوئی محبت والی بات نہیں ہے۔ اور
عجیب بات آپ دیکھیں کہ یہ جو عید میلاد النبی منا رہے، عید میلاد النبی منانے والے بھی یہ 12 ربیع الاول کو مناتے، اسی دن کہتے ہیں 12 وفات بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ربیع الاول کی اور وفات بھی ربیع الاول کی، لیکن پیدائش کی تاریخ کیا تھی یہ یقینی نہیں ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ پچھلے ہفتے بتایا تھا اس میں 3 رائے ہیں، پہلی رائے ہے 8، دوسری ہے 9 اور تیسری ہے 12۔ زیادہ جو تحقیقی رائے ہے وہ 8 اور 9 کی ہے۔ اللہ کے نبی 8 یا 9 تاریخ کو ربیع الاول کی پیدا ہوئے، لیکن بہرحال 8 یا 9 کو بھی اگر اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہو اور اتفاق سے آج وہی تاریخ ربیع الاول کی چل بھی رہی ہے، تو اگر وہی تاریخ بھی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں خوشیاں منانے کی الگ سے اجازت نہیں ہے، ہمیں صرف حکم یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، یہ اصل ٹارگیٹ ہے ہمارا۔ تو یہ عید میلاد النبی اللہ کا فضل ہے، اب ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گیا اور اب یہ میلاد وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ جو ہماری نیو جنریشن یہاں پہ بیٹھی ہے وہ تو سوچ رہی ہوگی کہ میلاد پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، کیا مطلب میلاد کا، کچھ نئے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں بتاؤں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش والے دن میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ٹیم بنا لی جاتی ہے اور سارے بیٹھ جاتے ہیں اور 2-4 قوالی پڑھنے والوں کو بلا لیا جاتا ہے، وہ ڈمرو اور ڈھولک لے کر کے آ جاتے۔ پہلے تو اللہ کے نبی کے نعت اور حمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کچھ نعتیں پڑھی جائیں گی، کچھ یہ ہوگا کچھ وہ ہوگا، اس کے بعد جو گرو ہوگا نا اس مجلس کا وہ کھڑا ہو جائے گا اور پتہ ہے کیا کرتے کہ بھائی اب سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ، حضور تشریف لائے ہیں، مجلس کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے نبی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ کس قدر جہالت کی بات ہے، آپ خود سوچ رہے ہوں گے کتنا غلط عمل ہے یہ۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب ایسا معاملہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہمارے سامنے آئے اور کوئی ہم سے پوچھے کہ تم میلاد مناتے ہو یا نہیں مناتے، تو ہمارا سیدھا جواب ہونا چاہیے کہ میلاد منانے یا نہ منانے کا مسئلہ نہیں، بلکہ اصل یہ پوچھو کہ حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ جو شخص نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا وہ حضور کا عاشق ہے، اور جو 1000 میلاد منائے لیکن نبی کے طریقے کے خلاف چلے، ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ اسے کبھی صحیح نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہم میلاد منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ نہیں منائیں گے۔ کوئی کہے گا مناتے ہو یا نہیں مناتے یا کیوں نہیں مناتے، تو سیدھا جواب کہ اصل کیا ہے؟ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، میلاد منانا کوئی اصل بات نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور غور کریں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم میلاد نہیں مناتے، تو یہ جو ہمارے کچھ پیر بھائی ہوتے ہیں نا جو مزاروں والے چکر کاٹنے کا عادی ہوتے ہیں، جو مزاروں پہ چادریں چڑھاتے، ذرا ذرا سی پریشانی آئی اور مزار پہ لبیک، کاروبار ذرا سا خراب ہوا 9 گز پیر پہ چلے جائیں گے، وہاں جا کے چادر چڑھا جائیں گے، یہی نہیں پتا اس میں آدمی ہے یا ہے بھی یا نہیں، اس پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ تھوڑا اور مسئلہ خراب ہوا تو تھوڑا اور آگے جائیں گے، کہاں؟ کلیئر، کہ وہاں صابر صاحب کو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہاں جا کے چادر چڑھا کے آؤ۔ کس قدر جہالت کی کفریہ شرکیہ باتیں ہیں یہ ساری۔ اسلام ذرہ برابر پسند نہیں کرتا ان حرکتوں کو، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کی۔ یہاں مسئلہ حل ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، یہاں بھی نہ ہو تو پھر وہ بابا اعظم کہاں؟ اجمیر، اب اجمیر چلے جائیں گے۔ دیکھیں صابر صاحبیہ پیرانے پیر جو بھی ہیں ان کی اپنی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کسی بزرگ کی بزرگی میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی آدمی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، دینے والی ذات صرف کس کی ہے؟ تو کیا ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی کلیئر، اور کیا ضرورت ہے اجمیر جانے کی؟
اللہ تو آپ کی مسجد میں بھی آپ کی سن رہا ہے. اللہ نے آپ کے لیے آپ کے محلے میں مسجد بنائی ہے. مسجد میں آؤ, اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو, 2 رکعت نماز پڑھو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب جب ہم یہ بات بتاتے ہیں نا تو کچھ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں, اجی یہ بتاؤ کہ جیسے چھت پہ جانا ہے تو زینے سے جائیں گے یا کود کے جائیں گے؟ تو آدمی کہتا ہے یار زینے سے ہی جایا جائے گا, سمجھ میں یہی بات آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے چھت پہ جانے کے لیے زینا ضروری ہے, اسی طرح اللہ تک دعا پہنچانے کے لیے صابر کا واسطہ ضروری ہے. وہ صابر زینا ہے, وہ اجمیر زینا ہے. سبحان اللہ, یہ زینے ہم نے پتہ نہیں کہاں سے بنا لیے. میرے بھائی واسطہ دینے میں حرج کوئی نہیں, لیکن صابر صاحب کا یا اجمیر والوں کا واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس واسطہ حضور کا موجود ہے؟ تو اللہ کے نبی سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں ہو سکتی نا. تو جب اللہ کے نبی سب سے بڑے تو واسطہ تو نبی کا دے دینا کافی ہے, پھر کس واسطے کی ضرورت باقی رہ جاتی. اور یہ عورتیں ہماری, شادی ہو گئی 2 سال ہو گئے, لڑکا نہیں ہو رہا, لڑکی نہیں ہو رہی, بچہ نہیں ہو رہا, کہیں گے کہ وہاں جا کر کے دھاگا باندھ کے آ جاؤ مزار پہ, وہاں جا کر کے منت مان کے آ جاؤ مزار پہ. اب وہاں پہنچ جائیں گی, وہاں منتیں, وہاں دھاگے, اور عجیب معاملہ ہے. میں جب یہاں پڑھ رہا تھا تو پڑھائی کے زمانے میں ایک مرتبہ سفر ہوا ہمارا, راستے میں کلیئر آ گیا. تو جب یہ ہوا کہ چلو راستے میں آیا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پر. وہاں پر پہنچے تو وہاں تو بدعات اور خرافات باہر سے اتنی نظر آئی, ہم لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا. لیکن ایک ساتھی تھا ہمارا, وہ کہنے لگا کہ ذرا اندر چلو, مزار کے سامنے ایک پیڑ ہے, لوگ اس پر اپنی ضرورتیں لکھ کے ٹانگ دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ رات میں صابر صاحب ساری درخواستیں پڑھ لیں گے اور منظور کر دیں گے. جس کی جو درخواست ہو وہ لکھ کر کے پیڑ پہ ٹانگ دو. میں بھی پہنچا وہاں پہ, جا کے دیکھا وہ پورا پیڑ, آپ میں سے جو گئے ہوں گے دیکھا ہوگا, کاغذ ہی کاغذ لٹک رہے. میں نے کہا بھائی ہمیں کاغذ تو نہیں ٹانگنا, البتہ ان میں سے 8-10 ذرا نکال کے لے آؤ, ان میں سے 8-10 ذرا نکال کے لاؤ, دیکھتے تو ہے ان میں لکھا کیا ہے, پتہ تو لگے کیا لکھ رہے لوگ آ کر کے یہاں پر. تو ایک ساتھی گیا, اس نے 2-4 اس میں سے کاغذ نکالے, وہ لے کر آیا. جو کاغذ وہ لایا 8-10 کاغذ تھے, اس میں سے 7-8 کاغذ صرف اس نام کے تھے کہ صابر صاحب میں فلاں کو چاہتا ہوں, اس سے میری شادی کرا دوں. میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ نعوذ باللہ, صابر صاحب کو لوگوں نے لو گرو بنا دیا کہ اپنی محبتیں ملوانے کے لیے صابر صاحب یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اب ہم اور آپ ذرا غور کریں, اس میں ان بزرگ کی بھی توہین ہے. نعوذ باللہ وہ حرام کاریوں کے اندر ہماری مدد کریں گے. یہ حرام محبتیں ہیں ساری کے ساری جو ہم اور آپ یہ دنیا کے اندر یہ شادیوں سے پہلے لڑکیاں کرے پھرتے, یہ سب حرام محبتیں. اس میں ہم ایک اللہ والے سے درخواست لگوا رہے ہیں کہ ذرا حرام کام میں مدد کر دو تھوڑی سی ہماری. یہ ان بزرگ کی بھی توہین ہے, اللہ کے دربار کی بھی توہین ہے, اور اللہ کے جو قانون ہے ان کی بھی توہین ہے. یہ ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ ہم نے اور آپ نے اپنے ایمان کا معاملہ کس قدر کا کمزور کر رکھا. اس لیے تھوڑی سی فکر اس بات پہ کریں کہ یہ خرافات ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. سب کچھ, سب سے بڑا واسطہ اللہ کے نبی کا ہے ہمارے پاس میں. آپ کو اگر وہ زینہ لگانا ہی ہے اور وہ واسطہ چاہیے تو حضور کا واسطہ لے کے اللہ سے دعا کر لیا کریں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور یہ جو اپنے مسئلوں کے لیے وہاں جاتے, اولاد کے لیے وہاں جاتے, میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی کل 11 بیویاں ہیں. ابھی آگے انشاءاللہ ہر ایک کا میں تعارف کراؤں گا. کل 11 بیویاں ہیں اللہ کے نبی کی. ان 11 بیویوں میں سے حضور کو جو اولاد ہوئی ہے وہ صرف ایک بیوی سے ہوئی ہے. 10 سے اللہ نے ایک بھی اولاد نہیں عطا فرمائی, 10 بیویوں سے. آپ مجھے بتاؤ
کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ کامل مکمل مرد دنیا کے اندر کوئی نہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاکیزہ بیوی دنیا میں کوئی موجود نہیں، وہاں اتنا اعلیٰ درجہ ہونے کے باوجود 10 بیویوں سے اللہ ایک بھی اولاد نہیں عطا فرما رہے، اور نبی خود زندہ ہے، نبی خود موجود ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ یہ مرے ہوئے بزرگ کہاں سے ہمیں اولاد دے دیں گے جب زندہ نبی اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے۔ ایک بات غور کرنے کی ہے یہ ہمارے لیے کہ زندہ نبی اپنی 10 بیویوں میں ایک کو اولاد نہیں دے پاتے، تو یہ مرے ہوئے بزرگ ہمیں کہاں سے اولاد دے دیں گے؟ یہ صرف جہالت ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کی، اور ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں 10 سے ایک بھی اولاد کا نہ ہونا یہ امت کو سبق ہے کہ اولاد دینا یا نہ دینا، یا کتنی دینی ہے کتنی نہیں دینی، یہ کسی بزرگ کا تو کیا نبی کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ کلیئر ہے مسئلہ؟ اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے بندے کو ان خرافات میں مبتلا ہونے کی، اپنے ایمان کو ضائع کرنے کی، نعوذ باللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہاں پر کہ 12 ربیع الاول ہو یا 7 ہو یا 8 ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی بے شک دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بھی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک پاکیزہ نبی کا، اتنے مقدس نبی کا اللہ نے انتخاب کیا۔ لیکن خالی عید میلاد النبی منانا یا خالی جلسے جلوس کر لینا محبت نہیں ہے، اصل محبت ان کو فالو کرنا ہے، ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ اصل محبت ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو عید میلاد النبی شروع ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی یاد رکھنا، جب ذکر آیا ہے تو بتا ہی دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ عید میلاد النبی نہ تو کسی صحابی نے کبھی منائی، یہیں سے آپ غور کر لیں۔ اگر یہ میلاد وغیرہ کی کوئی اہمیت ہوتی تو صحابہ اس عبادت کو کیسے چھوڑ دیتے؟ ظاہر سی بات ہے وہ محبت میں، اللہ کے نبی سے محبت میں ہم سے کئی گنا آگے تھے، ہم تو جناب ان کے قریب بھی نہیں ہیں جتنے آگے صحابہ کرام تھے، لیکن کسی صحابی نے کبھی زندگی میں حضور کی پیدائش کا دن نہیں منایا کہ آج حضور کی ولادت کا دن منایا جا رہا ہے، کسی صحابی نے نہیں منایا۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 6 صدی کے اخیر میں، 6 صدی یعنی اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد، حضور کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی تقریباً 1450 سال ہو چکے، لیکن ادھر یہ شروع کب ہو رہی ہے میلاد النبی؟ 6 صدی کے آخر میں، یعنی حضور کے دنیا سے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مظفر۔ کیا نام بتایا؟ مظفر۔ اس کا نام یاد رکھیے گا، اس نے اس بدعت کی شروعات کی تھی۔ سب سے پہلے یہ میلاد منانا، مجلسیں لگانا اور حضور کے استقبال کو نعوذ باللہ بتانا کہ ہم یہاں ہماری مجلس میں حضور آئیں گے، اس کی شروعات کرنے والا یہ مظفر نام کا شخص تھا۔ اور حضور سے کتنے سال کے بعد بتایا میں نے؟ 600 سال کے بعد میں آیا ہے، اس نے شروعات کی۔ اچھا، کوئی بھی بدعت ہونا بغیر حلوے اور بریانی کے نہیں چلتی، کھانا پینا ضرور ہوگا بدعت میں۔ اس نے جو یہ میلاد شروع کیا، اس میلاد کی کیفیت لکھی ہے البدایہ والنہایہ، عربی زبان کے اندر تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے وہاں پر یہ بدعت شروع کی تو اس کا معمول تھا کہ اس دن 5000 بکرے ذبح کراتا تھا۔ کتنے؟ 5000 بکرے۔ اس کے ساتھ میں کیا ہوتی تھی؟ 10,000 مرغے۔ کتنے؟ اب ظاہر سے بات ہے جہاں 5000 بکرے 10,000 مرغی رکھی ہو، پبلک تو ویسے ہی پہنچ جائے گی ساری، وہاں پہ سارے وہاں آ جائیں گے۔
اس نے اپنی میلاد والی مجلس کو بڑھاوا دینے کے لیے کھانا پینا شروع کیا کہ لوگوں کو کھلاؤں گا تو لوگ آئیں گے. اب لوگوں کو مطلب نہیں کہ میلاد ہو رہی یا کیا ہو رہی، اب لوگوں نے آنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. اچھا پھر لوگ اپنے اپنے علاقوں میں گئے، انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا کہ اس دن ہم بھی کھانا بنایا کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے اور اسی طرح کی میلاد کی مجلس لگایا کریں گے. تو وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے. تو 5000 بکرے، 10,000 مرغے اب روسٹیڈ ہوں گے. وہ ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں کہ عرب کے ذوق کے مطابق تو اس انداز میں حلوے کے 30 تھال، حلوے کے کتنے تھال؟ 30 تھال. تو یہ گنتی یاد رکھنا، کوانٹیٹی یہ عید میلاد النبی کے شروع کرانے کے وقت میں اس نے مظفر نامی بادشاہ نے کرایا تھا. 5000 بکرے، 10,000 مرغیاں اور حلوے کے کتنے تھال؟ 30 تھال. اور ایک سال میں 3 لاکھ دینار اس پر خرچ کرتا تھا. 3 لاکھ دینار اس وقت کے حساب سے ملین کی تعداد میں جا کر کے یہ قیمت بنے گی، بے انتہا زیادہ قیمت. تو اس کا معمول تھا. اس طرح اس نے کھانے پینے کے نام سے لوگوں کو جمع کیا اور لوگ سارے جمع ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس نے یہ بدعت عام کر دی اور وہاں سے یہ بدعت ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. اب اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پھر سے محنتیں ہوئیں، جماعتوں کی لائن سے، علماء کی لائن سے، سب نے مل ملا کر کے محنتیں، تو یہ بدعات کا خاتمہ ہو رہا ہے. ورنہ یہ بدعات اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی. تو یہ اس کے بارے میں عرض کر دیا کہ اس طرح کا معاملہ انہوں نے ولادت کے تعلق سے کیا. اس کے بعد اگلی بات سمجھے، جس وقت ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے اور جیسے ہی آپ پیدا ہوئے، وہیں پر ایک صحابی ہے حضرت عثمان ابن ابو العاص، ان کی والدہ حضور کی والدہ کے پاس موجود تھی جس وقت آپ کی ولادت ہوئی. وہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور جیسے ہی آپ دنیا میں کمرے میں تشریف لائے، فرماتی ہے کہ سارے کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی، سارا کمرہ روشن ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کتنا مقدس بچہ آیا ہے یہ دنیا کے اندر. تو آپ کے آتے ہی اللہ نے سارے گھر کے اندر وہاں پر روشنی پیدا فرما دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا کہ شام میں سب کو بٹھا لیتا اور بٹھانے کے بعد میں سب سے باتیں کیا کرتا تھا، قصے کہانی. یہودی تھا، تورات انجیل کا ماہر تھا، آپس میں سب کو باتیں سناتا رہتا تھا. جس رات اللہ کے نبی پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوتے ہی اس نے فوراً اگلے دن پوچھا، کہا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے کیا؟ رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے کیا؟ لوگوں نے کہا بھائی پتہ نہیں. کہا چلو تلاش کرو، تم بھی ڈھونڈو میں بھی ڈھونڈتا ہوں. تلاش کیا، پتہ لگا عبد المطلب کے صاحبزادے عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے. وہاں آ گئے اور بھی لوگ آ گئے، وہ بھی آ گئے جو یہودی تھا اور تورات اور انجیل کا بڑا ماہر تھا. اللہ کے نبی کو ابھی پیدا ہوئے کچھ گھنٹے گزرے، وہ یہودی سرانے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام پہ نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اللہ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے ختم فرما دیا. اللہ نے نبوت کو کہاں سے ختم کر دیا؟ بنی اسرائیل سے. فرمایا ختم کر دیا. اب اس جملے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ 2 ہفتے پہلے والی بیان کو یاد کر لیں گے. اس میں میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے ان کے 2 بیٹے تھے. پھر سے وہیں چلے جائیے، پھر سنائیے کون کون سے تھے 2 بیٹے. نمبر 1 اسماعیل اور نمبر 2 اسحاق. پھر حضرت اسحاق کے ایک لڑکے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ بولیے، زور سے بولیے، سب بولیے، یعقوب.
ایسے کام نہیں چلے گا، یہ تو آتے رہیں گے، 1 سال بھی اگر یہ درس چلے گا میں تو کبھی بھی کچھ بھی پوچھتا رہوں گا، تو ذرا ذہن کو حاضر رکھیں۔ تو حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسماعیل، دوسرے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے کون؟ یعقوب، اور حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ان کی اولاد کہلاتی ہے بنو اسرائیل۔ حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ بنو اسرائیل۔ یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ سارے نبی جو آئے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے نبی کس کی اولاد میں آئے؟ حضرت اسحاق کہہ لیں یا یعقوب کہہ لیں، کسی کی بھی کہہ لیں، تو بہرحال حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں آئے سارے نبی۔ تو وہ سارے نبی کون سے خاندان کے کہلائیں گے؟ بنی اسرائیل کے۔ لیکن جب آخری نبی کے آنے کا نمبر آیا اور حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ حضرت ابراہیم کے دوسرے والے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے۔ تو اس یہودی نے آپ کو دیکھتے ہی کہا یہ جملہ کہ خدا کی قسم اللہ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے ختم فرما دیا۔ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں مطلب اس کا؟ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ کون کیا بنے گا؟ نبی بنے گا۔ اور یہ کس کی اولاد میں ہے؟ اسحاق یا اسماعیل؟ اسماعیل کی اولاد میں۔ اگر یہ بنو اسرائیل میں سے ہوتا تو کس کی اولاد میں ہونا چاہیے تھا؟ اسحاق کی اولاد میں ہوتا، لیکن نہیں ہے اور نبی بھی ہے، تو اس نے کہا کہ اب بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی۔ آ گئے نا سمجھ میں اس کا جملہ؟ آگے کہنے لگا کہ یہ تمہاری قوم سے مقابلہ کرے گا۔ وہیں وہ آدمی کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی ابھی کچھ گھنٹے پہلے پیدا ہوئے اور وہی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے یہ بچہ تمہاری قوم سے مقابلہ کرے گا اور اتنی زبردست ٹکر دے گا تم کو کہ اس کی خبر مشرق سے مغرب ساری دنیا کو ہو جائے گی۔ حضور کے خاندان میں، حضور کے خاندان والوں کے پاس کھڑا ہو کر کے اور وہیں کے لوگوں کے بیچ میں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کو ایسا مقابلہ کرے گا اور ایسی ٹکر دے گا کہ اس کی خبر مشرق سے مغرب ساری دنیا کے اندر ہو جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر حضور نے جب نبوت کا دعویٰ کیا سب سے پہلے آپ کی مخالفت آپ کے خاندان ہی نے کی، اسی سے مقابلہ ہوا ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ عجیب جملہ کہا جس جملے کی حقیقت پہ آپ غور کریں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آدمی نے کیسے پہچان لیا کہ یہ بچہ نبی بنے گا؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے تورات میں اور انجیل کے اندر اپنے نبی کی سینکڑوں علامتیں ذکر کر رکھی ہیں کہ جو میرے آخری نبی آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی، ان کی علامت کیا ہوگی، سب بتا رکھا ہے اللہ نے۔ اس نے وہی پڑھ رکھا تھا سارا، اور آپ ابھی چھوٹے سے بچے تھے لیکن علامات ساری موجود تھی۔ اس نے وہ ساری علامتیں دیکھتے ہاتھوں ہاتھ کہہ دیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کے نبی بنے گا۔ یہ خوشخبری اس نے جب ہی سنا دی۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی کسرا ایک بادشاہ تھا، بڑا مشہور اس زمانے کا کافر بادشاہ۔ کسرا بادشاہ کا بڑا عالیشان محل تھا، اس کے محل کے اندر ستون تھے، کھمبے تھے، پلر تھے بڑے بڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے اس کے محل کے اندر زلزلہ آیا اور اس کے 14 پلر، اس کے 14 ستون ٹوٹ کر کے گر پڑے۔ ادھر اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور ادھر 14 ستون گر گئے۔ اس نے اٹھنے کے بعد کسی کو بلایا اور بلا کر کے اپنا خواب بتایا کہ تعبیر بتاؤ اس کی کیا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ جو معاملہ، خواب کیا حقیقت ہے، کہنے لگا یہ جو معاملہ پیش آیا
کہ یہ میرے سارے ستون گر گئے 14 کے 14، ان کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری 14 نسلوں کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، 14 نسلوں کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن 14 پلر اس کے ٹوٹ کر کے گرے، اور آپ کو حیرت ہوگی ٹھیک 14 نسلوں کے بعد جب حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا اس وقت اس کی حکومت بالکل ختم ہو گئی۔ 14 پیڑھیوں کے بعد ٹھیک جا کر کے اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی حکومت باقی نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ولادت کے وقت میں یہ کرامات اور یہ حضور علیہ السلام کے عجیب عجیب معاملات ظاہر ہوئے جو دنیا کے اندر پیش آئے۔ اسی طرح جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام آپ نے دنیا کے اندر بچوں کو دیکھا ہوگا، پیدا ہوتے کتنے گندگی ہوتی ہے ان کے بدن پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اکثر کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، ہاسپٹل میں اسے نہلا کے دھلا کے صاف کر کے پھر لا کر کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی کا گھر میں اتفاق ہوا ہو تو دیکھنا بچے جب اندر سے باہر آتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو گندگی بہت ہوتی ہے بدن پہ۔ فرماتی ہے حضرت آمنہ کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے سارا گھر نور سے روشن ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کے بدن پہ ایک جگہ بھی گندگی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کو صاف کر کے نہلا کے پھر باہر نکال کر کے رکھا گیا ہو، ایک دم صاف ستھرے ہو کر کے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ ختنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد بچے کی ختنوں کا مرحلہ پیش آتا ہے، ختنوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں پھر ظاہر سی بات ہے جو ختنے کرے گا اس کی نظر ستر پہ بھی پڑے گی، لیکن اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے ستر پہ کسی کی نظر پڑے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب آپ پیدا ہوئے تو پہلے ہی سے پیدائشی طور پر آپ کی ختنے ہوئی تھی، دنیا میں کسی نے آپ کی ختنے نہیں کی، یعنی اللہ نے بچپن میں بھی آپ کے ستر پہ کسی کی نظر نہیں ڈلوائی۔ صاف ستھرے پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی گھر میں نور پھیل گیا ہے، اور ختنے ہوا ہی پیدا ہوئے، ختنوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کو اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کی عفت اور اپنے نبی کی پاک دامنی کا ایسا ثبوت دینا تھا کہ دنیا میں وہ مثال قائم ہوئی کہ ہم اس کی مثال نہیں لے کر کے آ سکتے۔ آپ کے ختنے بھی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کیونکہ اس میں پھر بے پردگی کا معاملہ پیش آ جاتا۔ اس میں علماء کی اور بھی رائے ہے کہ ختنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، کچھ الگ الگ رائے بھی اختیار کی ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول اس بارے میں اور صحیح مسلک یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختنے ہوئی تھی اور دنیا میں کسی نے آپ کی ختنے نہیں فرمائی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اب آپ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اب اسی طرح گزرتے گزرتے 7واں دن آ جاتا ہے، 7واں دن آ گیا، اور ظاہر سی بات ہے بچے کی ولادت کے 7ویں دن ایک عمل ہوتا ہے جسے ہم اور آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ عقیقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہاں پر کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا حقیقہ، حقیقہ کہتے ہیں حقیقہ کر دو، حقیقہ نہیں ہوتا، صحیح لفظ کیا بتایا؟ ارے بولو تو صحیح میرے بھائی، زور سے سب بولے، کیا ہے صحیح لفظ؟ ہاں عقیقہ صحیح لفظ ہے، حقیقہ نہیں ہوتا کچھ اسلام میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو آپ کے دنیا میں آنے کے بعد 7ویں دن آپ کے عقیقے کا نمبر آیا۔ کس نے کیا؟ والد تو تھے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی تھے آپ جب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب نے فرمایا۔
وہ آپ کا عقیقہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ ہوا ہے 7ویں دن۔ اب یہ جو عقیقہ ہے اس کے تعلق سے ذرا باتیں سمجھ لینا، چونکہ یہ ہمارے خالی درس سیرت ہی نہیں کہ میں حضور کی زندگی بتاتا چلا جاؤں، جو حضور کی زندگی سے سبق مل رہے ہوں گے ہمیں وہ بھی سمجھتے چلنا ہے ساتھ ساتھ میں۔ عقیقے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں، چونکہ مرد حضرات بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ اس طرح کے پروگرام روز روز نہیں ہوتے، اور یہ عقیقہ ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عقیقے کے بارے میں اسلامی ہدایات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا کہ جب کسی کو اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دے۔ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہیں کر سکا تو فرمایا 14ویں دن کر دے، اور اگر 14ویں دن بھی نہیں کر سکا تو فرمایا کہ 21ویں دن کر دے۔ تو 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کسی کا ماشاءاللہ سے 7واں بھی دن نکل گیا، 14واں بھی نکل گیا، 21واں بھی نکل گیا، تو اب وہ کبھی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ کوشش یہ کرے کہ جب بھی کرے تو اپنی پیدائش کا 7ویں دن کا حساب لگا لے۔ اب اگر مان لیجئے 20 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، یا 60-70 سال عمر ہو گئی، اب آدمی اپنا عقیقہ کر رہا ہے، عقیقے کی فضیلت پتہ لگی، اب دل میں آیا لاؤ اب عقیقہ کر لیں، تو کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پھر بہتر ہے کہ بندے کو حساب لگا لینا چاہیے کہ میری پیدائش سے 7واں دن کون سا بیٹھ رہا ہے، جو 7واں دن ہو اس دن کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یاد رکھیں 7ویں دن کرنا یہ سب سے افضل چیز ہے، اس کے بعد اس سے کم 14ویں دن، اس کے بعد 3rd کلاس ہے 21ویں دن، اور اس کے بعد بس نام کو رہ جاتا ہے، فائدہ بھی ہوگا اس کا، لیکن جو اصل عقیقہ تھا وہ ان 3 ایام میں ہو جانا چاہیے۔ سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ تو بچوں کے عقیقے کا اہتمام کیا کرے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، مثلا مان لیجئے کسی بچے کی پیدائش مغرب بعد ہوئی، اب آج جو دن تھا وہ کون سا تھا؟ اتوار، اور انگلش کے حساب سے اب بھی اتوار ہی چل رہا ہے۔ اب اگر مان لیجئے اس وقت کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کا 7واں دن کون سا بنے گا؟ یعنی ہم اس بچے کو اتوار والا مانیں گے یا اسے پیر صاحب مانیں گے؟ یعنی پیر کا گنا جائے گا یا وہ اتوار کا گنا جائے گا؟ ہاں، کیوں گنا جائے گا پیر کا؟ اس لیے کہ اسلام کے حساب سے جو احکامات ہوتے ہیں وہ مغرب سے بدل جاتے ہیں، اس لیے اگر اس وقت کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کا دن کون سا ہوگا؟ پیر کا دن کہلائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس سے آپ حساب لگا لیں کہ اگر جو بچہ آج اس وقت پیدا ہو رہا ہے اس کا اگر 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے تو کون سے دن ہوگا؟ اتوار۔ کون سا ہوگا؟ اتوار۔ وجہ کیا ہے اتوار ہونے کی؟ وجہ یہ ہے کہ 7واں دن وہ اتوار ہے، اگر آپ پیر پر آ جائیں گے تو یہ 7واں نہیں بلکہ کون سا ہو جائے گا؟ 8واں دن ہو جائے گا، ڈبل ہو گیا نا اتوار، ایک شروع میں اتوار پھر ایک آخر میں آپ نے اتوار لگا دیا تو یہ 8واں دن ہو جائے گا۔ اس میں ہمارے یہاں اتنی غفلت ہے جس کی کوئی حد نہیں، نہ جانے کتنے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ عقیقہ ہے ہمارے بچے کا، پوچھتا ہوں کس دن پیدا ہوا تھا، مان لیجئے کہتے ہیں اتوار میں، اور عقیقہ کس دن؟ اتوار میں، وہ سمجھتے ہیں اتوار میں ہوا تھا تو اتوار میں عقیقہ۔ آپ نے اگر کر دیا تو عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن جو اس کی خاص فضیلت اور اس کا خاص معاملہ تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اصل فضیلت 7ویں دن کی ہے، اس لیے بندے کو 7ویں دن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں نے آپ کو مطلب بتا دیا 7ویں دن کا۔
سمجھ گئے آپ حضرت؟ اب مان لیجئے، مثال دیتا ہوں میں، کل کو اگر کوئی لڑکا مغرب کے بعد پیدا ہو، کوئی بچہ مغرب کے بعد کل کو پیدا ہو، تو آپ اس کا عقیقہ کس دن کریں گے؟ کس دن کریں گے؟ اتوار یا پیر یا منگل؟ پیر میں ہوگا، کیونکہ اب جو دن رہے گا وہ ظاہر سے بات ہے وہ پیر کا دن ہے، اور وہ پیدا ہو رہا ہے منگل کی رات میں، لہذا عقیقہ جو 7ویں دن بیٹھے گا وہ کون سا بیٹھا؟ آ گئے نا سمجھ میں؟ تو یہ آسان طریقہ ہے حساب لگانے کا، اس لیے بتا دیا کہ اس میں بھی ہمارے یہاں پہ غفلت ہوتی ہے اور لوگ اس بات کو دھیان نہیں رکھ پاتے، یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں عقیقے کے تعلق سے۔ اسی طرح عقیقے کا بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، یہ ذرا سن لیں سب لوگ۔ عقیقے کرنے کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے اللہ اس کی بلائیں اور آفتوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں، وہ بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جس بچے کا عقیقہ ہو گیا اللہ اسے محفوظ فرما دیا کرتے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 5-5 ہزار روپے کی مٹھائی بانٹ دیتے ہیں، 5-5 ہزار کی مٹھائیاں رشتہ داروں میں، مٹھائیاں تو بانٹ دی ساری کی ساری، لیکن عقیقہ نہیں کرتے۔ آپ چاہے 50 ہزار کی مٹھائی بانٹ دو، اس سے بچے کی کسی حفاظت کا کوئی وعدہ حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر ہم اور آپ عقیقہ کر دیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ اس کی بلاؤں سے حفاظت فرما لیتے۔ کریں گے انشاءاللہ 7ویں دن؟ ہاں، اس کا نظام بنائیں، عادت بنائیں، ایک روٹین بنائیں، یہ ایک لازمی چیز سمجھ لیں کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ ختم بات آگے کی، اور ابھی میں آگے سارے اس کے احکامات بتا رہا ہوں، لیکن 7ویں دن بندے کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے کریں گے نہیں، اور پھر بچہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اب لگ رہا ہے پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا، کہیں گے صدقے کا بکرا کر دو، صدقے کا بکرا کیوں کر دو، صدقے کا بکرا۔ اب وہاں پر کہیں گے کہ صدقے کا بکرا اس لیے تاکہ بلائیں اس سے ٹل جائیں، یہ صدقے کے بکرے سے اس کی بلائیں ٹلیں گی اور جان کا بدلہ جان ہو جائے گا، تو پھر یہ بچ جائے گا ہمارا بچہ۔ صدقے کا بکرا کرنا شرک ہے اس نیت کے ساتھ میں، یاد رکھنا سب لوگ۔ یہ جو صدقے کے بکرے کرے پھرتے ہیں نا کہ صدقے کا بکرا صدقے کا بکرا، پیسے بھی خرچ کرو گے گناہ بھی ملے گا، اور فائدہ 1 روپے کا نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان صدقوں کے بکرے سے، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے کر رہا ہے صدقے کا بکرا کہ یہ صدقے کا بکرا کرنے سے بلائیں ٹل جائیں گی یا جان کا بدلہ جان سے ہو جائے گا اور بچہ بچ جائے گا ہمارا، یہ شرکی عمل ہے، علماء نے اس کو شرک قرار دیا۔ یہ بکرے نہ کیا کرے صدقے کے، کبھی بھی نہ کرے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو بچے کا عقیقہ کیجیے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور صدقے کے بکرے کرنا یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ یہ ثواب تو کیا حاصل ہوگا، بندے کے 5-6 ہزار روپے بھی جائیں گے، گناہ بھی ہوگا اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا اس کو۔ اس لیے عقیقے کا نظام بنائیں تاکہ یہ صدقوں کے بکرے کرنے کی ہمیں ضرورتیں نہ پڑے، عقیقہ ہونا چاہیے۔ میں نے جب کئی جگہوں پہ لوگوں کو عقیقوں کے یہ مسئلے بتائے تو ماشاءاللہ لوگوں نے عمل کیا، اور کیسے عمل ہوا کہ کچھ گھرانوں میں دادا کا، بیٹے کا اور پوتے کا ایک ساتھ عقیقہ ہوا۔ بھائی عقیقے کی دعوت ہے، کس کا عقیقہ ہے، دادا کا، بیٹے کا اور پوتے کا، تینوں کے عقیقے ایک ساتھ۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے بندے کو، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت وہی جو آپ کو بتائی کہ کس چیز سے حفاظت رہے گی، بلاؤں سے اور آفتوں سے اللہ بچے کو بھی محفوظ فرما دیا کرتے، اس لیے عقیقے کا اہتمام۔
عقیقے میں کرنا کیا ہے؟ اب ذرا اس پر آ جائیے. ہمارے یہاں یہ بتایا جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری. یہی تو سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ لڑکے کی طرف سے کتنے بکرے؟ 2، اور لڑکی کی طرف سے کیا؟ یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ بکرا ہی ضروری نہیں ہے یا 2 ہی ضروری نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو لڑکا دیا اور آپ 1 بکرا کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں تو آپ 1 کر دیں، اللہ آپ کو اس پہ بھی ثواب وہی عطا فرما دیں گے. 2 ہی ضروری نہیں ہے. 2 کوئی کرے تو اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو 1 کر کے بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی. اچھا، بکرا لڑکے میں 1 کر دیا، لڑکی میں تو ہے ہی 1، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ یہ مشہور ہے کہ لڑکیاں ہو تو بکرا کرو اور لڑکی ہو تو بکری کرو، یعنی میل کے ساتھ میل، فیمیل کے ساتھ فیمیل کا جوڑ بٹھاتے. یہ بالکل جہالت والی بات ہے. اگر لڑکا ہے اور آپ نے مان لیجئے 2 بکریاں کر دی تب بھی پورا ثواب حاصل ہوگا، اور لڑکا ہے آپ نے 1 بکرا یا 1 بکری کر دی تب بھی پورا ثواب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ لڑکا ہے تو پھر وہاں لڑکا ہی ہو اور یہاں لڑکی ہے تو پھر یہ بھی لڑکی ہو، ایسا کوئی شریعت میں مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی غلط مشہور ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا، لڑکی اگر ہے تو اس کی طرف سے اگر آپ بکرا کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں. اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ بکری ہی کریں، آپ بکرا بھی کر سکتے، وہ بھی صحیح ہے. اسی طرح اگر آپ بکرا بکری کو سائیڈ میں رکھیں، آپ گئے ہمیں تو پسند نہیں، ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جو ذائقہ اس میں آتا ہے نا وہ ان میں نہیں آتا. اچھا، اگر آپ ٹیسٹ کے حساب سے کر رہے ہیں تو آپ بڑے میں بھی کر سکتے ہیں. کیسے ہوگا بڑے میں؟ اس کا طریقہ سن لیجئے. بڑے جانور کے اندر کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں اس میں قربانی کے بھی حصے کر لیے جائیں اور 1 آدھ حصہ جو آپ کا اپنا عقیقے کا ہے وہ بھی کر لیں. مان لیجئے ایک جانور ہے، بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے؟ 7 حصے ہوتے. ایک جانور میں 5 حصے تو 5 آدمیوں کی قربانی کے، اور اللہ نے آپ کو لڑکا دیا تھا، آپ نے کہا بھائی 2 حصے میرے بیٹے کے عقیقے کے نام کے کر دو، تو اس طرح بھی آپ اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، بچے کا عقیقہ ادا ہو جائے گا. یا آپ یہ کہہ دیں کہ 1 حصہ کر دو میرے بیٹے کی جانب سے، تو 1 حصے سے بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح بیٹی کے معاملے میں وہاں بھی ادا ہو جائے گا، تو وہاں پر آپ سستے میں آسانی سے چھوٹ جائیں گے اور عقیقہ بھی آپ کا صحیح طور پر ادا ہو جائے گا. تو اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرنا چاہے اس پر بھی عمل کر سکتا ہے. اچھا، اگر کوئی آج کل کی جیسے کنڈیشن ہے اس میں لا کر، یعنی عید کے علاوہ عید الاضحیٰ سے ہٹ کر کے، بقرعید سے ہٹ کے اگر کوئی بندہ جب بڑے میں اگر عقیقہ کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ پورا کا پورا بڑا جانور عقیقے ہی کا ہوگا. اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی 4 حصے تو اس سے ہم قصائی سے بات کر لیں کہ تو بیچ دینا، 3 حصے ہمیں عقیقے کے دے دینا، یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ آج کے دن اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پورا کا پورا جانور کس کے لیے کرنا پڑے گا؟ عقیقے کے لیے کرنا پڑے گا. تو عقیقے ہی کے نام سے ہوگا. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ مان لیجیے آپ 4-5 دوست اکٹھے ہو گئے، بھائی تیرا بھی بچہ ہے، میرا بھی بچہ ہے، اس کا بھی بچہ ہے، چاروں کے بچے، سب مل کر کے ایک بڑا جانور لے لیتے. 1-2 حصہ تو لے لے، 1-2 حصہ میں، 1-2 حصہ یہ، اور اس طرح 7 حصے عقیقے کے بنا لیں تب بھی ادا ہو جائے گا اور عقیقہ صحیح طور پر ادا ہو جائے گا. اور پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد 7 جگہ تقسیم کر کے جس کے جتنے حصے ہوں وہ لے کر کے چلے جائیں. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ عقیقے کے مسئلے میں بتا رہا ہوں، چونکہ اس میں بھی ہمارے ہاں بڑی غفلت ہے اور لوگ عقیقے کرتے ہی نہیں ہیں اور اکثروں کے عقیقے پینڈنگ میں چل رہے.
اور جن کے عقیقے کرنے کا نمبر آتا ہے وہ اتنے بڑے نظام بناتے ہیں کہ پیلس بک ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، دنیا بھر کے جھنجٹ۔ ارے کوئی کام ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا چپ چاپ جانور لاؤ، ذبح کرو، گوشت بناؤ، پیک کرو، لوگوں میں گھروں پہ پہنچا دو، پکا کے کھا لو، ٹینشن ختم۔ آپ کی کوئی فکر ہی کی بات نہیں، جانور لائیے، ذبح کریے، پیک کریے، تھیلیوں میں بانٹ دیجئے، خود پکاؤ، خود کھا لو۔ ایک جگہ میں نے یہ مسئلہ بتایا تو ایک نے لکھ کے پوچھا، مفتی صاحب کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح سے گوشت بھیجا جائے تو اس کے ساتھ نمک مرچ بھی یعنی مسالے بھی پکانے کے بھیجنے پڑیں گے۔ میں نے کہا پھر تو گیس چولہا بھی بھیج دینا کہ اس پہ رکھ کے پکانا، اگر مسالے بھیج رہا ہے تو پکانے کے لیے آگ بھی تو چاہیے۔ پھر یہ بھی سب واہیات باتیں، یہ ہمارا معاشرہ انتہائی خرافات کے اندر ہے اور ہم اور آپ نہیں جانتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ وہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، شریعت نے بڑا آسان طریقہ بتایا، آپ پہ کوئی لوڈ نہیں ہوگا، کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور آپ کا عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ، میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر آپ پکا کے ہی کھلانا چاہتے ہیں اجازت ہے، لیکن میرے بھائی کر لیا کریں، چاہے پکا کے کھلائیں چاہے کچا تقسیم کرا دیں، ثواب آپ کو پورا حاصل ہوگا۔ اچھا، عقیقے کا جو گوشت ہوگا اس میں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ بالکل کھا سکتے، جو گھر والے ہیں اگر وہ بھی کھانا چاہے پکا کے یا رکھنا چاہے اس کا گوشت وہ بھی رکھ سکتے، کھا سکتے، سارا بانٹنا ضروری نہیں ہے۔ جتنا آپ بانٹنا چاہے بانٹ دیں اور جو آپ گھر میں رکھنا چاہے وہ گھر میں رکھ کے پکائیں اور کھائیں، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا گیا۔ سمجھ گئے نا مسئلے یہ عقیقے کے؟ عقیقے کے ساتھ میں ایک کام اور ہے جس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بچے کے بال استورے سے صاف کر دیں، منڈوا دیں سر 7ویں دن، یعنی جب آپ عقیقہ کریں تو بچے کے بال اسی وقت استورے سے صاف کرا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان بالوں کو صدقہ کرو، یعنی ان بالوں کو وزن کراؤ اور ان کا جتنا وزن بنتا ہو اتنی چاندی صدقہ کر دو۔ کتنے سے بال ہوں گے، کتنے ہلکے سے، اور کیا تو چاندی ہوگی اور کیا اس کا وزن ہوگا، لیکن بہرحال اللہ کے نبی کی ہدایت ہے، آپ کو عمل کرنا چاہیے اس پر۔ تو بچے کے بال منڈوا دیا کرے 7ویں دن، اور پھر اس کے بال منڈوانے کے بعد اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دے، یا اگر چاندی نہیں کرنی تو اتنی چاندی کا حساب لگا کر کے پیسے کسی غریب کو دے دیا کرے، تو انشاءاللہ یہ اس میں بھی ادا ہو جائے گا۔ اور بالوں کا کیا کرنا ہے؟ بالوں کو کہیں دفن کر دیں یا کہیں پانی میں بہا دیں، کہیں دفن کرا دیں یا پانی میں بہا دیں، شریعت نے دونوں باتوں کی اجازت دی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، مان لیجئے کسی بچے کا 7واں دن عقیقے کا اتوار کا بن رہا ہے یا پیر کا بن رہا ہے، اب وہ سوچ رہا کہ یار 7واں دن پیر کا بیٹھ رہا اور منگل کو ہماری چھٹی رہتی ہے، اگر یہ کام منگل کو ہو جاتا تو زیادہ اچھا رہتا اپنی چھٹی کے حساب سے۔ اب اس میں بھی میں آپ کو ایک جگاڑ بتا رہا ہوں، وہ ذرا سن لیجئے، کیونکہ ہمارا ہندوستان سارا جگاڑ پہ ہی ہے، تو جگاڑ تو ہر چیز میں ہے، ہم اور آپ دنیا میں بھی جگاڑ نکالتے، تو ظاہر سی بات ہے مسئلوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گئی جگاڑ۔ ہم لوگ جب ہردوئی میں پڑھتے تھے، وہاں میری تعلیم ہوئی، تو یہاں تو کبھی آنا ہوا نہیں تھا، جب ہم وہاں پہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب تم آگے کی تعلیم حاصل کرنے سہارنپور جاؤ گے تو وہاں ایک سواری چلتی ہے، اس کا نام ہے جگاڑ۔ تو وہاں ہم نے بہت سنا تھا، بہت تذکرہ اساتذہ سے اپنے۔ جب میں یہاں آیا تو یہاں آنے کے بعد میں مدرسے میں داخلہ ہوا اور اس کے بعد داخلے وغیرہ سے فارغ ہوئے، میں نے ایک عادل لڑکے کو پکڑا، میں نے کہا بھائی کام تو میرا مدرسے کا نمٹ گیا، پہلے تو مجھے جگاڑ دکھا دے کیا ہوتا ہے۔
یہاں کا جگاڑ دیکھ لو، وہاں 6-7 سال لگاتار سنتے تھے ہم ہردوئی کے اندر کہ سہارنپور میں جگاڑ نام کی ایک گاڑی چلتی. تو پھر ماشاءاللہ یہاں پر دیکھا کہ کہیں پر آپ آگے جنریٹر رکھ کے پیچھے اسے 4 ویلر بنا دیتے، کہیں پر آپ منہ بائک کا لگاتے پیچھے آپ اسے رکشہ بنا دیتے. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ سب جگاڑ ہے. تو ہر چیز کے اندر مسئلہ نکلتا ہے. لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھ رہے، آگے مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیں، بتا دیا، اس کے بعد کہتے دیکھنا کچھ جگاڑ نکالیے. یہ کام ہم ایسے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی جگاڑ نکالیے. بہرحال یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. مان لیجئے منگل کو آپ کی چھٹی ہوتی ہے اور عقیقے کا دن کون سا بیٹھ رہا ہے؟ پیر کا مثلا. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور دعوت وغیرہ بھی بڑھیا کر کے ہو جائے، کھلا پلا بھی دیں سب کو. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کو ذبح کرا دیں پیر والے دن اور گوشت بنوا کے سارا فریج میں ڈی فریزر میں سیٹ کرا دیں، پکوا منگل کو دیں. بس سنت پہ بھی عمل ہو گیا اور آپ کی چھٹی کی بھی رعایت ہو گئی. صحیح ہے نا؟ آسان طریقہ. تو اصل جو ہے وہ کھلانا نہیں ہے، اصل جانور ذبح ہونا ہے. اور جانور جب ذبح ہو گیا اس دن تو آپ کی سنت پوری ہو گئی. اب وہ چاہے آپ اسے اگلے دن کھلا دو یا 1 ہفتے بعد کھلاؤ یا 1 مہینے بعد کھلاؤ، وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال بندہ اس طریقے سے سنت کے مطابق عمل کر سکتا ہے اور اس میں بھی اسے فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو یہ عقیقے کے تعلق سے باتیں بتائیے کہ 7ویں دن عقیقہ اور بال کا منڈانا، یہ 2 عمل ہیں جو ہمیں اور آپ کو خاص طور سے کرنے چاہیے. اس کے بعد اگلا معاملہ ہے نام رکھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا 7ویں دن عقیقہ کیا، عبد المطلب نے، آپ کے دادا نے، اور آپ کا نام تجویز کیا. اور کیا نام رکھا ہے عبد المطلب نے؟ آپ کے دادا نے آپ کا نام، حضور کا جو نام عبد المطلب نے منتخب کیا وہ نام تھا محمد. کیا نام؟ درود تو پڑھ لیتے ہوں گے نا ایک مرتبہ. بتا رکھا ہے میں نے آپ کو، جب مجلس میں بیٹھا کریں تو کسی بھی موقع پر ایک بار درود پڑھ لیا کریں. تو محمد نام تجویز کیا آپ کے دادا نے. اب یہ جو نام رکھنے کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نام محمد رکھا گیا، دادا نے رکھا. نام کے بارے میں یاد رکھنا کہ نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کا شرعی حق ہے کہ وہ نام رکھے. ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا بلکہ ہوا بھی نہیں، نانی فون کر کے کہتی ہیں کہ میرا نواسا آ رہا ہے، یہ نام رکھنا. ادھر سے دادی کی کال آ جاتی ہے کہ میرا پوتا آ رہا ہے، یہ نام رکھنا. باپ کہتا ہے ادھر کی پارٹی کی مانو ادھر کی مانو، کنفیوز ہو جاتا ہے. بیوی کہہ رہی ہے یہ نام رکھنا، سسرال والے کہہ رہے ہیں بیٹے کا یہ نام رکھو. ہر طرف سے نام الگ الگ آ رہے ہیں. فائنل ڈیسیشن جو ہوگا، فیصلہ جو کرنا ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے. باپ جس نام کا انتخاب کرے گا شرعی حق اس کا ہے اور وہ نام رکھے گا اپنی اولاد کا، وہ جس کو فائنل کرے وہی اس کا نام قرار دیا جائے گا. تو باپ کی شریعت نے ذمہ داری رکھی ہے کہ اس کا نام رکھو. اب باپ کو چاہیے کہ اچھا نام رکھے، یہ نہیں جو ہمارے یہاں چلتے ٹیڑھے میڑھے. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں الٹے سیدھے نام نہ رکھا کریں. یہ جنہیں کیا کیا گڈو، پپو، شنو، لڈو، عجیب عجیب نام چلا دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ. یہ کوئی نام ہے اسلامی؟ اور وہی سارے معاشرے میں چل رہے ہوتے. یہ سب بے تکے نام ہے، یہ نہیں رکھنے چاہیے. اچھے نام رکھیں اور اچھے ناموں سے بلایا کریں ایک دوسرے کو. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھے ناموں کا انتخاب کرو، اچھے اچھے نام رکھو اپنی اولادوں کے. کیوں اچھے نام رکھو؟ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم. حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ تمہیں تمہارا نام لے کر کے بلائیں گے. آواز لگے گی ہاں بھائی اس نام والا آ جاؤ. اب الٹا سا نام ہے تو پورا میدان محشر سنے گا، دیکھے گا کہ کس کا نام تھا یہ.
اتنا عجیب سا اچھے نام رکھے تاکہ سب کو پتہ لگے کہ ہاں کوئی اچھا بندہ جا رہا ہے. انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، تو نام لے کر بلایا جائے گا. اچھے اچھے نام رکھیں، پیارے پیارے نام رکھیں، جس سے وہاں میدان محشر میں بھی اچھا نہ لگے کہ ہاں اچھے نام سے بلایا جا رہا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں ناموں کا معاملہ بھی بڑا غلط ہو چکا ہے، عجیب و غریب نام. اب تو لوگ علماء سے نہیں پوچھتے، کیا کرتے؟ اب تو گوگل مل گیا. جیسے ہی بچہ ہوا، بلکہ یہ کام بھی بچہ ہونے سے پہلے اس پہ لکھیں گے کہ بیبی کے نام چاہیے. اب اس کے اندر بوائے نیم اور گرلس نیم دونوں آ رہے ہیں، اس میں لسٹ میں دیکھیں گے اور وہاں نام دیکھ لیں گے. میرے بھائی وہاں جو نام لکھے ہوئے اور وہاں جو اس کا مطلب لکھا ہوا ہے وہ کوئی عالم نہیں لکھ رہا، وہ سارا غیروں کے ہاتھ میں ہے نظام. اس لیے وہاں کی چیزیں ویریفائڈ نہیں ہیں. آپ اپنے علماء سے نام معلوم کریں، ان سے معلوم کر کے رکھا کریں. گوگل پہ نہ سرچ کیا کریں نام، وہاں پہ الٹے سیدھے نام ہوں گے اور آپ کو کچھ بھی معنی بتا دیے جائیں گے. اور اسی لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے نام سننے میں آتے ہیں کہ آدمی سن کر کے حیران رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے 99 نام ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی سا بھی نام لے لو اور اس کے آگے لفظ عبد لگا دو. اللہ کے 99 نام میں سے کوئی سا بھی نام لو اور اس کے شروع میں عبد لگا کر کے نام رکھ دو، وہ بڑھیا نام ہوگا. جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ سب اللہ کے نام ہے. اللہ اللہ کا نام ہے، رحمان، رحیم، یہ سب اللہ کے نام ہے. شروع میں عبد لگا دو تو وہ اللہ کے یہاں بڑا پیارا نام بن جاتا ہے. اگر ان میں سے نہیں رکھنا تو نبیوں کے نام ہے، نبیوں کے ناموں میں سے اپنی اولاد کا نام رکھے، یا صحابہ کے نام میں سے اپنی اولاد کا نام رکھے، تاکہ اولاد جب بڑی ہو پتہ کرے کہ میرے نام کا مطلب کیا ہے، تو اسے کسی صحابی کا نام پتہ لگے تو خوش ہو کہ ہاں اچھا نام رکھا تھا میرے بڑوں نے. اور پتہ لگا نام پتہ کیا بڑے ہونے کے بعد اور الٹا نام نکلا تو وہ بھی سوچے گا ابا کیا کر کے گئے زیادتی میرے ساتھ، کیسا نام رکھا. ابھی کچھ وقت پہلے میں مدرسے ہی میں تھا، ایک صاحب آئے میرے پاس، میں کہنے لگا مفتی صاحب ضروری ملاقات کرنی ہے. بلا لیا، تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. بلا لیا میں نے، آنے کے بعد بیٹھے، بات چیت شروع ہوئی. کہنے لگے کہ آپ سے ایک وظیفہ پوچھنا تھا ایک کام کے لیے. میں نے کہا کاہے کے لیے؟ کہا ہماری بیٹی بھاگ گئی ہے، وہ واپس آ جائے اس لیے. میں نے بتا دیا ان کو پڑھنے کے لیے جو بتانا تھا، خیر بہرحال وظیفہ بتا دیا. اس کے بعد میں نے ویسے ہی باتوں باتوں میں ذکر آ گیا، میں نے کہا نام کیا تھا اس کا؟ انہوں نے نام جو بتایا سنیے گا، انہوں نے نام بتایا منتشا. کیا نام؟ منتشا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، معاشرے میں چلتا ہے یہ نام. تو منتشا، میں نے کہا پھر تو بھاگی گی وہ، تم نے نام ہی ایسا رکھا ہے. منتشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منتشا کا مطلب ہوتا ہے جسے تو پسند کر لے. منتشا کا مطلب ہی ہے جسے تو چاہے. تو باپ نے تو پیدا ہوتے ہی اسے اختیار دے دیا جسے تو چاہے، تو مالک ہے اپنی پسند کی. تو اب مولوی کے پاس کیوں آ رہے ہو وظیفہ پتہ کرنے کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو نام رکھو گے وہ اثر آئے گا اولاد کے اندر. تو نام الٹا رکھا ہے تو اثر ظاہر ہوگا اس کا. تو یہ بالکل واہیات نام ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. نہ پوچھنا کسی سے، نہ معلوم کرنا، رکھے جا رہے. قرآن میں ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہاں بھی یہی مطلب ہے. اے اللہ جسے آپ چاہیں اسے آپ عزت دیتے اور جسے آپ چاہیں اسے ذلیل کرتے. تو منتشا کا مطلب ہوتا ہے جسے آپ چاہیں، جسے تو چاہے. اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا، ایک اور نام ہمارے یہاں سننے میں آتا ہے انشراح، یا اسی طرح نشرہ. لڑکیوں کا نام چلتا ہے انشراح، نشرہ، یہ سب نام.
کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے معنی آتے کھولنا. اس کا مطلب ہے کھولنا، کسی بھی چیز کو اوپن کرنا. اس کو عربی میں انشراح اور نشرہ بولا جاتا ہے. اب یہ ہمارے معاشرے میں چلا، کتنا واہیات نام ہے، کوئی رکھنے کے قابل ہے یہ بل رکھا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کہتے وہ قرآن میں لکھا الم نشرح لک صدرک، تو نشرہ ہم نے وہاں سے لکھ دیا. تو قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی تو لکھا، وہاں شیطان بھی آتا ہے، شیطان بھی رکھ لو گے وہ بھی صحیح ہو جائے گا اس حساب سے. تو قرآن کے اندر تو ابلیس بھی آتا ہے، قرآن میں تو فرعون بھی آتا ہے، سب چیزیں آ رہی ہیں قرآن پاک میں. تو قرآن پاک کے اندر جو لفظ آیا ہے ہم وہ اٹھا کے نام رکھ دیں گے، کیا مطلب؟ اسی طرح ایک نام سننے میں آیا اقرا. اقرا یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ کون سا نام ہے؟ اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھ، بس یہ مطلب ہے. تو ٹھیک ہے یہ لفظ ہے اپنی جگہ پر، لیکن نام رکھنے کی کون سی بات ہے اس کے اندر؟ ہر وہ لفظ جس کے معنی صحیح ہو، یہ مطلب نہیں کہ ہم نام رکھ دیں. ابھی میں منگل میں درس قرآن میں تھا، ایک مینارہ مسجد میں وہاں سمجھا رہا تھا یہی مسئلہ کہ جو لفظ صحیح ہو یہ مطلب نہیں کہ ہم نام رکھ دیں. اب مثال کے طور پر صحیح لفظوں کے اندر بہت سارے جو صحیح لفظ ہیں. آپ کھانے میں کھاتے ہیں بریانی، اب صحیح ہے یا نہیں بریانی؟ اب بریانی کے صحیح ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اولاد کا نام بریانی رکھ دو. بھائی وہ لفظ صحیح ہے وہ اپنی جگہ، لیکن نام رکھنے کے قابل لفظ نہیں ہے. ایسے ہی یہ بھی لفظ ہے. ایک اور لفظ آج کل سننے میں آ رہا ہے، بات پہ بات یاد آتی چلی جاتی ہے، آیت. لڑکیوں کا نام آیت، سبحان اللہ، کیسا نام؟ آیت کس کا کیا مطلب؟ ابھی ایک اس میں بھی یہی معاملہ ہوا. ایک صاحب تھے میرے پاس میں کہ مفتی صاحب یہ بیٹی ہے، نام کیا ہے اس کا؟ آیت. میں نے کہا اب اگر لڑکا ہوگا تو اس کا نام رکو رکھ دینا. آیت تو آ گئی، اب رکو آ جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آئے تو پارا رکھ دینا، پورا قرآن تیار ہو جائے گا گھر میں. آیت بھی، رکو بھی، پارا بھی، ساری چیز گھر میں ہو جائیں گی. تو یہ سب نام چل رہے ہیں. میں بتا یہ رہا ہوں کہ بالکل بے تکے الفاظ ہیں، کوئی مطلب نہیں بنتا ان کا نام رکھنے کا. اور ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کہ جی نیا سا نام چاہیے، نیا سا. سوچ سوچ کے بتائیں گے. جب نام پوچھنے آتے ہیں نا ان کو نام بتاؤ، اجی یہ تو ہماری دیورانی کے پڑوس میں ان کی بھابھی کی نند کے بچے کا نام ہے. بھائی تجھے کیا مطلب اتنی دور کا؟ تجھے اپنے بچے کا رکھنا ہے یا اس کے گھر کی ٹینشن لینی؟ سوچ سوچ کے بتاتے ہیں یہ تو اس کا نام ہے، یہ تو اس کا نام ہے. بھائی کسی کا بھی کچھ بھی ہوتا رہے، ہمیں اپنے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے ہوتا رہے کسی کا بھی کچھ بھی نام. اس لیے اچھے ناموں کا انتخاب کریں. لڑکوں میں ایک نام سنا میں نے، اشر. ایک جگہ گیا تھا، انہوں نے کہا بیٹا اشر ذرا کھانا لگاؤ جلدی. اب وہ اشر کھانا لے کر آ رہا. میں نے کہا بھائی اس کے تو نام سے ہی ڈر گئے، پتہ نہیں کھانے میں کیا کھلائے گا مجھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب کیوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اشر. اشر کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ٹاپ کا بدماش. اشر کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ کا بدماش. اس کو عربی میں اشر بولا جاتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں اگر تو ایک معنی شرن کے معنی برائی کے آتے ہیں، اور اشر کے معنی برائی اعلی درجے کی جس میں وہ اشر. تو یہ حال ہو رہا ہے ہمارے یہاں ناموں کا، پھر حرکتیں بھی ویسی ہو رہی ہیں. اس لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرے. عرض میں یہ کر رہا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے کہ عبد المطلب نے کیا نام رکھا اپنی اولاد کا؟ محمد. پوتے کا نام محمد تجویز کیا. دارالعلوم والوں نے عجیب بات لکھی ناموں کے اوپر. انہوں نے لکھا کہ مظفر نگر کے اندر کسی کے یہاں پہ 3 لڑکیاں ہوں، مطلب پہلے ایک پھر ایک پھر ایک. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سورہ کوثر پہ نام رکھ دیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں نا، 3 لڑکی. اس نے کہا تینوں آیتوں کا آخری لفظ تینوں کا نام بنا دو.
اب پہلی تو ہو گئی کوثر، دوسری کیا ہوگی؟ ودھر، اور تیسری کیا ہوگی؟ ابتر۔ کوثر تو چلو میڈیم سا لفظ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہے، رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، صحیح نام ہے۔ دوسرا جو آیا یہ ونہر، اس کا معنی پتہ ہے؟ ذبح کر۔ ونہر کے معنی قربان کر، یہ ترجمہ ہوتا ہے ونہر کا۔ اور تیسرے کا رکھ دیا ابتر۔ ابتر کے معنی ہوتے ہیں انتہائی ذلیل۔ ابتر کے معنی کیا؟ انتہائی ذلیل۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، اور وہ اپنی اولاد کا نام رکھ دیا کہ قربانی کیجئے۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن بہت ذلیل ہے۔ اب وہ هُوَ الْأَبْتَرُ تھا، ابتر اولاد کا نام رکھ دیا، یعنی مطلب انتہائی ذلیل۔ تو ہم سوچیں کہ ہم اور آپ کیسا معاملہ نام رکھنے کے سلسلے میں کر رہے، اس لیے ہمیشہ صحیح علماء سے نام پوچھے، ان سے اس کا مطلب پتہ کرے، اور جو نام صحیح علماء تجویز کرے اس نام کو اپنی اولاد کا تجویز کر دیا کرے۔ تو عبد المطلب نے کیا نام رکھا؟ حضور کی والدہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں، خواب میں کسی نے کہا کہ اللہ آپ کو لڑکا دیں گے اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام آپ احمد رکھنا۔ کیا نام رکھنا؟ احمد۔ تو دادا نے جو تجویز کیا وہ کیا ہے؟ محمد، اور ماں نے جو تجویز کیا وہ کیا ہے؟ احمد۔ دونوں لاجواب نام ہیں، اتنے پیارے نام کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ان کی خوبی۔ محمد اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف ساری دنیا کرے، وہ محمد کہلاتا ہے، اور احمد اس کو بولا جاتا ہے جو اللہ کی ایسی تعریف کرے جیسی تعریف کوئی نہ کر سکے، وہ بندہ احمد کہلاتا ہے۔ حضور کی تعریف ساری دنیا نے کی، اس لیے آپ محمد بھی ہیں، اور آپ نے اللہ کی جیسی تعریف کی وہ نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے گا، اسی لیے آپ احمد بھی۔ یہ دو نام تجویز ہوئے اللہ کے نبی کے۔ محمد نام رکھا کرے اپنی اولاد کا، صرف محمد۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، کچھ نہ ملاؤ اس میں آگے پیچھے۔ ارے ہمارے نبی کا نام ہے محمد، اور ہم یہی نام نہ رکھیں، ہم ملا دیتے ہیں، جی کچھ تو ملا لیں آگے پیچھے ذرا اچھا لگے گا۔ ارے اچھا لگنے کو چھوڑو، پیغمبر کا نام رکھنے میں کیا پریشانی آ رہی ہے؟ ہم نے اپنے گھرانے میں بہت ساروں کے نام رکھوا دیا، ہم نے کہا نام رکھو صرف ان کا محمد، انہوں نے کہا آگے پیچھے کچھ نہیں، بغیر ملاوٹ کا ہے بھائی محمد، تو اس میں کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی، اس میں اللہ نے نقطہ نہیں لگایا اور ہم ملاوٹ کرنے، کوئی نقطے والا لفظ اللہ نہیں لے کر کے آئے اس میں، محمد بغیر کسی نقطے کے ہے، اور ہم اور آپ اس میں ملاتے۔ کچھ سے کہو کہ محمد رکھ دو، کہتے ہیں کہ اجی اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ کہ کوئی بڑا ہونے کے بعد کوئی اسے گالی دے گا تو پھر حضور کے نام کی بے ادبی ہوگی۔ آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ ہماری اولاد اتنی قابل ہوگی کہ گالیاں پڑے گی، ہم پہلے ہی یہ امید لے کے چل رہے ہیں کہ اولاد گالیاں سنے گی۔ ارے گالی کوئی دے، بنا وجہ کوئی دے رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہم اچھا نام رکھیں، کیا پتہ اللہ اچھے نام کی برکت سے اس کو اچھا ہی بنا دے۔ کیوں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ غلط چلے گا، لوگ اسے برا کہیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے اچھا نام رکھنا۔ آپ اچھا نام رکھیے، آگے اب جو ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اچھے نام کیوں بنا وجہ چھوڑیں؟ اس لیے محمد نام رکھنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ عمل بھی مسنون ہے، اس کا بڑا خاص اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے نا ساری چیزیں؟ تو یہاں تک میں نے یہ عرض کر دیا ہے آپ کے سامنے۔ آج چونکہ یہ عقیقہ اور نام کے تعلق سے دو باتیں آ گئیں، اس لیے اس کی ذرا وضاحت کرنی پڑی مجھے آپ کے سامنے، چونکہ ہم سب کی ضرورت کے ہے، اور سیرت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عمل بھی سیکھنے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کام ہوا، اب ہمیں کیسے کرنا ہے۔
اس لیے میں نے اس کے بھی احکامات بتائے، چونکہ خواتین بھی موجود ہوتی ہیں اس مجلس میں، تو جب مرد بھی سنیں گے عورتیں بھی سنیں گے تو پھر دونوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں تک کی باتیں عرض کر دی ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آپ کا عقیقہ ہو چکا ہے، نام آپ کا محمد اور احمد رکھا جا چکا ہے۔ اب آگے کی کیا کارروائی ہے؟ دودھ کس کا پیتے ہیں، کس کس نے حضور کو دودھ پلایا، کہاں پہ پرورش ہوئی، کیسے آپ کا بچپن گزرا، انشاءاللہ ان سب چیزوں کی تفصیل آئندہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات ذرا سنا دیں مجھے پہلے، پھر آپ کو سناؤں گا آپ کے جوابات۔ پہلے آپ مجھے آج کا درس سنا دیجئے۔ سب سے پہلے عرض کیا کہ ہم اور آپ حضور کی میلاد منائیں یا نہ منائیں؟ نہیں۔ اصل محبت کیا ہے؟ حضور کے سنتوں پہ، طریقوں پہ چلنا اصل محبت۔ اس کے بعد عرض کیا صحابہ نے میلاد منائی کبھی؟ کس نے شروع کی سب سے پہلے؟ نام مظفر۔ اور کب ہے یہ؟ اللہ کے نبی کے کتنے سال بعد؟ تو جو کام 600 سال کے بعد ہو وہ کوئی دین بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، تو یہ دین کا حصہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عرض کیا جب حضور دنیا میں آئے پورے گھر میں کیا ہو گئی؟ روشنی پھیل گئی۔ دوسری بات عرض کی کہ ایک یہودی رہتا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اب نبوت کہاں چلی گئی؟ کہاں سے ختم ہو گئی؟ بنی اسرائیل سے۔ کس میں چلی گئی اب؟ اسماعیل کی اولاد میں۔ کس میں؟ اسماعیل کی اولاد میں۔ پھر اس کے بعد عرض کیا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو بدن پہ کوئی گندگی تھی؟ ختنے ہوئے تھے یا کسی نے کرے ہیں؟ ہوئے ہوئے تھے، کسی کو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے نبی کا عقیقہ کون سے دن ہوا؟ ہمیں کون سے دن کرنا چاہیے؟ 7ویں دن، ورنہ اس کے بعد جب چاہے کر لو، زندگی بھر کر سکتے ہیں، لیکن اصل ہے کہ بندہ شروع میں کر کے فارغ ہو جائے۔ فائدہ کیا ہے؟ عقیقے کا بچہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد عقیقے کیا بتایا کہ لڑکے کے لیے بکرا ہی ضروری ہے یا بکری بھی ہو جائے گی؟ بکری۔ دو ہی ضروری ہے یا ایک بھی ہو جائے گا؟ بکرا ہی ضروری ہے یا بڑا بھی ہو جائے گا؟ ساری چیزوں کی اجازت ہے، بندہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ پھر عرض کیا کہ بالوں کے برابر کیا صدقہ کرنی ہے؟ چاندی، یا چاندی نہیں تو پیسے، اور بالوں کو دفن کر دیں یا بہا دیں، دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ پھر عرض کیا کہ بچے کا 7ویں دن کیا رکھ دینا چاہیے؟ نام، اچھا نام کا انتخاب کرے، اور نام کے سارے مسئلے عرض کر دیے۔ محمد نام رکھے، احمد رکھے، عبداللہ، اس کے علاوہ صحابہ کے سینکڑوں نام ہیں۔ فضائل اعمال اٹھا لیں، منتخب حدیث اٹھا لیں، اس میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث کے شروع میں صحابی کا نام ہے، وہیں دیکھ لیں، جو نام اچھا لگے وہ نام رکھ لیں۔ تو صحابہ کے نام رکھیں، نبیوں کے نام رکھیں، تو یہ انشاءاللہ خیر کا ذریعہ بنے گا۔ یاد ہو گیا نا پورا درس؟ رات کو جھاڑو لگانا جائز یا ناجائز؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے جھاڑو لگانے میں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں نے صفائی سے بچنے کے لیے مسئلہ چلا دیا کہ رات میں جھاڑو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا اپنا معمول یہی ہے، میں صبح میں تو جو صفائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اہلیہ سے کہتا ہوں گھر کے اندر کہ بھائی شام میں بھی مغرب کے بعد ایک مرتبہ گھر کو، کیونکہ پورا دن رہا، پھر ذرا سا کہیں کچھ پڑا کہیں کچھ، کہ شام میں صفائی کر دیا کریں، کوئی حرج نہیں، بالکل کرا سکتے ہیں۔ پہلے منع کیا جاتا تھا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے لائٹیں نہیں تھے، اندھیرے ہوتے تھے، اب پتہ لگا آپ کا کہیں نوٹ گر گیا گلابی والا اور اندھیرا ہو رہا ہے، اور بیگم نے اٹھا کے جھاڑو مار دی اور سارا کچرا گھر کے باہر ہو گیا، نہیں نقصان۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ اتنی روشنی ہوتی ہے، دن سے زیادہ اچھا آپ کو رات میں نظر آ رہا ہوتا ہے،
اس لیے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں جھاڑو لگانے میں۔ گھر میں چراغ جلانا جائز یا ناجائز؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں جو پھٹے قرآن ہے کہاں رکھنا چاہیے، یا پھر مسجد میں رکھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں مسجد میں پھٹے ہوئے قرآن کیوں بیچتے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہاں جب میں آیا تو دیکھا پوری الماریاں بھری ہوئی ہیں، انہیں سارے نکلوا کر بھائی دفن کراؤ۔ مسجد کوئی قبرستان تھوڑی ہے کہ یہاں پہ بھیج دیا۔ یہاں جو صاف ستھرے قرآن رکھے ہیں نا، انہی کو مہینے پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، انہی پہ دھول جم جاتی، اور پھٹے ہوئے تو کون اٹھا کر کے پڑھے گا؟ جو قرآن پھٹ جائے اور صفحات الگ ہو جائے، پڑھنے کے قابل نہ رہے، اسے کہیں دفن کرا دیا کرے جہاں کہیں کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ مسجد کے اندر ہرگز نہ رکھوایا کرے۔ نماز کی حالت میں کپڑے صحیح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ نہیں، نماز کی حالت میں کپڑوں کو صحیح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس سے نماز کے خشوع میں خلل پڑتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہاف بازو میں نماز کی اجازت ہے یا نہیں؟ مردوں کی اگر کوہنیاں کھلی ہوئی ہیں، جیسے ٹی شرٹ پہن رکھی اور یہ کوہنی کھلی ہے، تو ثواب ختم ہو جائے گا، مکروہ ہے نماز پڑھنا اس میں۔ لیکن اگر اتنی ہے کہ کوہنی چھپ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر مردوں کی نماز ہو جائے گی۔ موبائل کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی، امام صاحب خود جیب میں رکھ کے پڑھاتے ہیں۔ خطبے میں حضور کو درود بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ جب خطبہ ہو اور اس میں حضور علیہ السلام کا نام آئے تو درود پاک زبان سے پڑھنا جائز نہیں ہے، زبان نہیں ہلا سکتے۔ اگر زبان ہلائی درود پڑھا گناہ ملے گا، درود پڑھنے پہ گناہ ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پڑھنا منع ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا نام آ رہا ہے خطبے میں تو دل میں آپ پڑھ لیں درود، لیکن زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کی نیت باندھنے کا طریقہ بتا دیں کہ پیر کا طریقہ۔ دیکھیں نماز میں نیت باندھنے کا طریقہ بہت سیدھا ہے۔ جب آپ نیت باندھیں تو آپ کی دونوں ہتھیلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے، قبلے کی طرف، نہ تو آسمان کی طرف اور نہ چہرے۔ کچھ لوگ ایسے اللہ اکبر ایسے باندھ، کچھ ایسے، یہ غلط ہے۔ ہتھیلیاں قبلے کی جانب، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کے سامنے، جہاں پہ یہ کان کی لو ہوتی ہے اس کے سامنے انگوٹھے رہیں۔ بالکل چھوانے کی بھی ضرورت نہیں، بس سامنے ہو کافی ہے۔ یہ مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے طریقہ وہ بس اپنے سینے تک اٹھائے اور وہی نیت باندھ لیں۔ ہاتھ انہیں سینے سے اوپر لے جانا منع ہے، ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ نیچے مدرسہ اور اوپر مسجد ہے، کیا مسجد میں جگہ خالی ہونے کے باوجود مدرسے میں نماز پڑھنے سے ثواب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں نیچے کی جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے اور اوپر جگہ ہے۔ اگر اوپر جگہ ہے خالی اور آپ نیچے نماز پڑھ لیں اور بغیر عذر کے پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ختم ہوگا اور بلکہ گناہ میں آئے گا، کیونکہ یہ صفوں کو خالی چھوڑنے کے حکم میں ہو جائے گا کہ آگے جگہ خالی ہے پھر بھی بندہ پیچھے کھڑا، یہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ بالکل غلط عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو معذور ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جنہیں اللہ نے صحت دی ہے ان کو چاہیے کہ اوپر کی جگہ پر کریں۔ جب مسجد کی ساری جگہ پر ہو جائے پھر نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ راستے میں پڑے ہوئے پیسے مل جائے اس کا کیا کریں؟ آج یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آدمی کو روڈ پہ پڑا ہوا نوٹ دکھ جائے نا تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ آج تو دہاڑی ہی لگ گئی میری، اور بڑی اسٹائل سے پہلے جا کے کھڑا ہو جائے گا پیر رکھ کے اس پہ، پھر سائیڈ میں کو دیکھا ادھر ادھر کھجا کر کے، کبھی فون لگائے گا کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب سب طرف سے کنفرم ہو جائے گا تب جھکے گا جیسے پجامہ صحیح کر رہا ہو، اور چپکے سے اٹھا کے مٹھی میں۔ اگر اٹھا لیا مالک تک پہنچانا ضروری ہے، اگر اٹھا لیا استعمال کرنا ناجائز ہے، مالک تک ڈھونڈ کر کے پہنچانا ضروری ہے۔ اگر مالک تک نہیں پہنچا گناہ آپ کو ملے گا، اس لیے بہتر ہے کہ چھوؤ ہی نہ، پڑا ہے پڑا رہنے دو۔ اٹھا لیا تو آپ کی ذمہ داری بن جائے گی، اس لیے بندے کو احتیاط رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس دعا کو جمعے کے بعد پڑھے گا، اس کو ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟
صحیح مضبوط سند سے یہ روایت نہیں ہے. کوئی بندہ پڑھ لے اللہ ثواب دے دے، جو اللہ چاہے گا ثواب وہ مل جائے گا، لیکن جو یہ فضیلت 24,000 کی جو ایگزیکٹلی تعداد ہے یہ صحیح سندوں سے حدیث میں نہیں ہے. اس لیے بالکل اس چیز کو سوچ کے نہیں پڑھنا چاہیے. ویسے آپ پڑھ لیں اور اللہ ثواب دے دے، اللہ تو قادر ہے، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی شخص پہلی رکعت میں الم تر اور دوسری میں انا انزلناہ فی لیلہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی کیونکہ الٹی ترتیب ہو گئی، نماز مکروہ ہو جائے گی. یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوچھا ہے، انا اعطیناک الکوثر نہیں پوچھا. اگر کل کوثر والی ہوگی تب تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اس کے بعد میں آتی ہے. جنت کی حور کا نام لائبہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بھی بات اب آ گئی بیچ میں، اب اس کو بھی سن لیجئے. یہ بھی ہمارے یہاں چلتا ہے لائبہ نام. اصل کیا ہے؟ لائبہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے اردو میں، ایک ہے لام الف اور حمزہ با ہا، لائبہ. اگر لائبہ حمزہ کے ساتھ ہو تو اس کے معنی بڑے خراب ہیں، بہت گندے معنی ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں بتاؤں، لیکن چونکہ یہ نام ہے ہمارے معاشرے میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اس کے معنی ہوتے پیاسی عورت. اگر اس کے معنی لفظ ہو لائبہ حمزہ کے ساتھ میں، اور حمزہ ہی کے ساتھ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جب کسی کا نام ہو تو، اور اگر اس کو عین کے ساتھ پڑھا جائے تو اس وقت میں اس کا ہوگا لاعبہ، عین کے ساتھ اگر ہو کھلاڑی عورت، یعنی کھیل کود کرنے والی عورت. تو دونوں صورتوں میں اس کے معنی غلط ہے. جنت کی جو حور ہے، جنت کی جو حور ہے اس کا نام نہ تو لاعبہ نہ لائبہ، اس کا نام ہے لعبہ. کیا نام ہے؟ لعبہ. تو اب یہ غلطی کہاں سے آئی؟ اس کے اوپر ہماری ایک پوری کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ سن بھی سکتے ہیں، وہاں میں نے اس مسئلے کی بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے. یہاں میں آپ کو اتنا بتلا دوں کہ یہ آیا کہاں سے ہمارے یہاں، کہ ایک مقرر ہے، آپ نے سنے ہوں گے ماں طارق جمیل صاحب، ان کے بیانات آتے، انہوں نے بیان کے اندر بتایا کہ جنت کی حور لعبہ نام کی ہے. اس میں جس نے ویڈیو ڈالی یوٹیوب کے اوپر، اس نے وہ جو انٹروڈکشن ویڈیو کا لکھا جاتا ہے کہ مطلب کلپ کا نام، تو اس میں لکھ دیا جنت کی حور لائبہ. تو وہاں اس نے نیچے لکھ دیا جنت کی حور لائبہ. اب لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ تو دیکھ لیا جو لکھا ہوا ہے، اور مولانا جو نام بتا رہے ہیں اس پہ غور نہیں کیا، اور حوالہ دیتے مولانا نے بتایا. ہم لوگ علماء کو بھی بدنام کرانے کا ذریعہ بن جاتے. انہوں نے صحیح نام بتایا، وہ لعبہ بتا رہے، وہ جس نے ویڈیو ڈالی اس نے لکھ دیا لائبہ، اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لائبہ جنت کی حور ہے. کوئی حور نہیں ہے، یہ بہت گندا اور غلط نام ہے. اس لیے کسی کا بھی اگر یہ نام ہو تو اسے فوراً تبدیل کرائیں، بہت بد تہذیب نام ہے، یہ نام نہیں ہونا چاہیے. جمعے کی نماز پڑھتے وقت جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے دوران عصا لے کر خطبہ پڑھنا سنت ہے یا مستحب؟ سنت نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب کا مطلب کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بس بہتر ہے، عمل کرنا چاہے تو کوئی کر سکتا ہے. کیا کوئی شخص ایسا یا کسی بچے کے دو نام ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں جیسے حضور کے دو نام تھے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں دو نام، لیکن اچھے ناموں کا انتخاب کریں. دو میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ کا دل کرتا ہے میں 4 رکھوں تو آپ 4 رکھیے، 10 کا دل کرتا ہے 10 رکھیے، لیکن اچھے نام رکھیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اور جمع ہونا قبول فرما.
اے اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنا، اور اے اللہ اس مجلس میں ہم سب کا یہاں دینی باتیں سننا قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ یہاں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے کریم اللہ یہ حضور کی زندگی کی مجلس ہے اور ہم حضور کی زندگی کی باتیں یہاں یاد کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو حضور سے عشق اور محبت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں حضور سے سچی محبت پیدا فرما۔ اے کریم اللہ ہم سب کو حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی یہاں موجود ہیں، جتنی بہنیں موجود ہیں، اللہ جس کی جو ضرورت ہو آپ کو پتا ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے کریم اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو حل فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے کریم اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما، سب کو حلال زندگی عطا فرما، سنتوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے کریم اللہ اس مجلس میں ہمارا بیٹھنا قبول فرما، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ یہی ہے سامنے جو بیٹھے ہیں، یہی نماز کا اعلان کر دو ایک بار اور۔